خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد آمین۔ خوب خیر مقدم عرض کرتے ہیں تمام احباب کی خدمت میں جو تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک مفید نشست دو طرفہ انداز میں سوال جواب کی شکل میں ہم برگزار کر سکیں گے۔ ہمارے پاس ابھی سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے، اور کوشش یہی کریں گے کہ یہ 1.5 گھنٹہ ہم بہترین انداز میں گزاریں اور بھرپور جو ہے وہ علمی فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تشکر کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں تمام تشکلات کا جنہوں نے اس نشست کو، اس محفل کو منعقد کرنے میں ہماری مدد کی۔ عبداللہ بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، روح روان ہیں ہمارے شعبہ تحقیقات کے جو ایک ٹرسٹ ہے منجی عالم، تو اس کے ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں، ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں، تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح انجمن علمی تاریخ معاصر و تمدن جہان اسلام کا بھی مسئولین کا، جنہوں نے اس نشست کو برگزار کرنے میں ہماری مدد کی۔ اسی طرح معاونت پژوہش مجتمع تاریخ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ امید ہے کہ مفید نشست ہم برگزار کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، البتہ میں کچھ بہت سارے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ ایسے احباب تھے جنہوں نے پہلی نشست میں شرکت کی تھی، اس کی جو صوتی جو فائل ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر دوستان چاہیں گے تو ہم اسے لنک کر دیں گے۔ اکیڈمی کا ایک گروپ ہے ٹیلی گرام پہ، اس پہ تمام یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ایک نکتہ۔ دوسرا یہ کہ ہم تھوڑا سا انہی موضوعات کو دہرا لیں گے، لیکن اس میں ہم صرف 10 منٹ لگائیں گے تاکہ ایک یادآوری ہو جائے اور ہم ربط کلام کو درک کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں، عناوین بحث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مفاہیم بحث، یعنی خود اس بحث کی جو گزشتہ ہم نے عنوان دیا ہے، اس کا جو عنوان ہے کارگاہ ہے مہارت افزائی، اور مہارت افزائی پژوہش، اس کی وضاحت ہم نے گزشتہ نشست میں کر دی تھی۔ پھر یہ کہ مہارت افزائی کیوں ضروری ہے، اسی طرح تحقیق و قلم کس جہت سے اہم ہیں، مراحل انجام تحقیق کیا ہیں، استاد رہنما کا کیا کردار ہے، مسئلہ علمی کیسے تشکیل پاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، مسئلہ کو کیسے بیان کرنا ہے، سوالات اصلی اور فرعی کو کیسے متعین کرنا ہے، فصول تحقیق کا تعین کیسے ہوتا ہے، تحقیقی پس منظر یعنی پیشینہ تحقیق کی نگارش کیوں ضروری ہے اور کیسے لکھی جاتی ہے، مصادر و مآخذ، اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے، ان کو کیسے کشف کرنا ہے۔ یہ ساری مباحث ہیں جو کارگاہ کا حصہ ہیں، جن میں سے ہم نے ابتدائی جو کچھ مباحث تھیں اہمیت کے حوالے سے زیادہ تر، وہ ہم نے عرض کر دی تھی، اور آج ہم اصل مباحث میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ 3 مفاہیم ہیں ہمارے۔ ایک یہ ہے کہ یہ تحقیقی مہارت افزائی کا پروگرام ہے، تو تحقیق سے کیا مراد ہے، دوسرا مہارت افزائی سے کیا مراد ہے، تیسرا ورکشاپ سے کیا مراد ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ مہارت اور دانش میں فرق ہوتا ہے۔ کیا بتایا تھا جی، مہارت اور دانش؟ عبداللہ خان صاحب۔ جی نہیں، آپ نے خود بھی افاضہ فرمایا تھا، وہی ہے۔ جی چلیں جی، حافظے کی خیر ہو۔ مہارت کا تعلق عمل سے ہے، جیسے ڈرائیونگ کیا ہے، ایک مہارت ہے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ مہارت کا تعلق عمل سے ہے،
اور دانش جو ہے وہ نظری بھی زیادہ تر، اس کا تعلق زیادہ تر نظر سے ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایک مرتبہ آپ جب ڈرائیونگ کی کلاسیں لیتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کو تھیوری سکھائی جاتی ہے، لیکن پھر آپ پریکٹیکل میں جاتے ہیں. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک آپ ڈرائیور نہیں بن سکتے. اس طرح آپ بہت ساری مثالیں، تیراکی کی مثال لے لیں. جتنی بھی مہارتیں ہیں وہ ان کا تعلق پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا ہم نے نقطہ اہمیت کے حوالے سے بتایا تھا کہ علمی دنیا اب روش مند لوگوں کی ہے. جو لوگ بھی روش کے ساتھ چلتے ہیں وہ علمی دنیا میں کامیاب ہیں. جن کے پاس روش نہیں ہے، میتھڈ نہیں ہے، علمی روش کے بغیر کام کرتے ہیں، ان کو جہاں کہیں پذیرائی مل جائے، ممکن ہے عوام میں مل جائے، ممکن ہے کہیں اور مل جائے، لیکن وہ علمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر علمی دنیا میں اثر رسوخ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے روش کا استعمال بہت ضروری ہے، اور روش کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور روش پر کاربند رہنا بہت ضروری ہے. چونکہ یہ سارے مراحل ہیں، پہلے سیکھیں گے اور پھر عمل میں لائیں گے، پھر اس پہ کاربند رہیں گے تو یہ کامیابی آپ کا مقدر ہے. پھر یہ ہے کہ روش مندی ذہن کو منظم کرتی ہے. جو اذہان روش مند ہوتے ہیں وہ منظم ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک انسجام ہوتا ہے، یعنی ان تضادات کا شکار نہیں ہوتے، کم شکار ہوتے ہیں. ویسے انسان بہت ساری جگہوں پہ تضادات کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اذہان، اس کا ذہن، اس کے نفسیات، اس کے جو باقی مسائل ہیں اس کے اندر تضادات کو ایجاد کرتے ہیں. خود ہم دیکھتے ہیں نا، کئی مرتبہ ہم جو چیزیں وعظ میں کہتے ہیں، نصیحت میں کہتے ہیں، ہم خود ان پر عمل نہیں کرتے. یہ خود ایک تضاد ہے، یعنی انسان تضادات کا شکار ہوتا ہے. لیکن علمی اس میں اگر تضاد آئے، نوشتوں میں تضاد ہو، ایک آدمی خود مثلا نہ سمجھ پا رہا ہو کہ اس نے پہلے صفحے پہ کیا لکھا، 50ویں صفحے پہ کیا لکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس روش نہیں ہے. لہٰذا تضادات سے بچنے کے لیے بھی روش بہت ضروری ہے. اگر کوئی روش کا درست استعمال کرتا ہے تو وہ منظم ہوتا ہے، اس کا ذہن منظم ہوتا ہے، اور جب ذہن منظم ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے جتنے آثار ہوتے ہیں، چاہے مکتوب ہوں چاہے وہ غیر مکتوب ہوں، ان کے اندر ایک نظم ہوتا ہے. پھر ہم نے کچھ مثال دی تھی، ان کو اب نہیں چھیڑتے کیونکہ ٹائم لگ جائے گا. تحقیق و قلم کیوں اہم ہے؟ ہم نے ایک جنبش شروع کر رکھی ہے جنبش قلم کے نام سے، اور اس کا ایک گروپ بھی ہم نے بنا دیا ہے. دیکھیں پاکستان میں، ہمارے علاقوں میں قلم کے اوپر بہت کم زور ہے، اور جو ہے بھی وہ بھی سطحی ہے، تحقیقی قلم نہیں آ رہے. تو آپ دیکھیں قرآن نے جہاں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، اس میں ایک چیز جو مقام علم میں جس کی قسم کھائی ہے وہ قلم ہے. نون والقلم وما یسطرون. تو یہ جو قلم ہے اور جو سطریں قلم سے نکلتی ہیں ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بڑی دور تک جاتی ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ گلاس کا خالی حصہ دیکھتے ہیں. مجھے کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں بہت سے جو ہے وہ کتابیں گل سڑ گئی ہیں، اور 100 سال پہلے والوں کی کتابیں نہیں ملتی. تو آپ لکھ کے جائیں گے تو پھر آپ کی بھی یہی حالت ہوگی. اولاً تو وہ کیا زمان پریشی کا شکار ہیں، ان کو زمانے کے اندازوں کا اتنا وہ نہیں ہے، زمانے کے تقاضوں کا اندازہ نہیں. اس زمانے میں نسخوں میں لکھا جاتا تھا، محفوظ نہیں رہ پاتا تھا. آج کل ہر ایک کے پاس مختلف طریقے ہیں جس سے وہ محفوظ رہتا ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گلاس کا پر حصہ کیا ہے. ہاں جی، آپ مرحوم کلینی کو دیکھیں، ان کا قلم اب کتنے عرصے سے چل رہا ہے، ابھی تک اس کا جو ہے وہ استفادہ ہو رہا ہے. آپ شیخ صدوق کی کتابیں دیکھیں، آپ دیگر علماء کی کتابیں جو ہیں ان کو دیکھیں، علامہ طباطبائی کو دیکھ لیں، تو بہت زیادہ ایسے قلم آپ کو ملیں گے جو مؤثر ہیں، جو مؤثر قلم ہیں اور وہ صدیوں پر محیط ہیں. تو قلم ایک بہت بڑا ابزار ہے، اور اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کا، اور اپنے مکتب کو آگے بڑھانے کا، اپنے معاشرے کو فائدہ دینے کا. لہٰذا قلم بہت اہم ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے نون والقلم وما یسطرون. سوچ کی گہرائی آتی ہے
جب انسان قلم کے ذریعے کام کرتا ہے تو سوچ گہری ہوتی ہے، خالی بولتے رہنے سے سوچ اتنی گہری نہیں ہوتی۔ میرے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے قلم انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتی، قلم انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتی۔ وہ سبق لکھنے کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے سبق کو لکھ لیا کریں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ جب آپ ہمارے پاس سنانے آتے ہیں تو ہمیں کوئی گٹ مٹ مار کے آپ جو ہے نا مثلاً کر دیں گے، استادی کر دیتے ہیں نا طلباء، تو وہ کہتے تھے لیکن آپ قلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، استاد کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یعنی بس منہ میں وہ یلوون السنتہم، ٹھیک ہے، تو زبان ایسی چلاتے رہے، چاہے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، تو استاد بھی چپ ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر بندہ بولتا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہے، ہاں جی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ قلم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، آپ جملہ نہیں لکھ سکیں گے، خود آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میرے پاس یہ جو جملہ میں نے لکھا ہے یہ مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا قلم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلم جو چلاتے ہیں ان کی سوچ زیادہ گہری ہوتی ہے۔ لہٰذا قلم کا ایک فائدہ یہی ہے کہ آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ وہ واقعی جو آپ سمجھے ہیں وہ کتنی شفاف ہے، وہ کتنی گہری ہے۔ ویلکم۔ تبلیغ و تدریس کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں 3 شعبے ہمارے پاس ہیں، ایک تحقیق ہے، ایک تبلیغ ہے، ایک تدریس۔ جو اچھے قلمکار ہیں وہ اچھے مدرس بھی ہیں، جو اچھے قلمکار ہیں، جو اچھے لکھتے ہیں تو وہ اچھی تدریس بھی کرتے ہیں۔ آپ ابھی اپنے رشتوں میں اپنے اپنے تخصصات میں جائیں، وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سا استاد زیادہ اچھا لکھتا ہے، تحقیقی قلم رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی کلاس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ استفادہ زیادہ کریں گے۔ لہٰذا تدریس کی بنیاد بھی قلم ہے، تبلیغ کی بنیاد بھی قلم ہے۔ جو تبلیغ قلم کار کریں گے، جو تبلیغ ایسے لوگ کریں گے کہ جن کے پاس پیچھے پشتوانہ تحقیقی ہوگا، جن کے پاس تحقیق کا جو ہے وہ پیچھے ٹیک ہوگی، تکیہ ہوگا، تو یقیناً ان کی جو باتیں ہیں وہ ان کے اندر جدت بھی ہوگی، ان کے اندر فائدہ بھی ہوگا، لوگ اس سے مستفید بھی زیادہ ہوں گے، تکرار کم ہوگا۔ آج کل ہم تکراری ممبر زیادہ پڑھتے ہیں، تکراری روزے زیادہ پڑھتے ہیں، تکراری باتیں زیادہ کرتے ہیں، تو عوام ثواب کی خاطر تو آ جاتی ہے لیکن استفادہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ استفادہ اگر انسان جو ہے وہ قلم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے یقیناً استفادہ زیادہ کرے گا۔ مرجعیت علمی قلم سے آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جن قوموں کے پاس قلم ہے وہ مرجعیت علمی، جی نقی بھائی ادھر، ویلکم، السلام علیکم۔ مرجعیت علمی، آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک، انقلاب سے پہلے تک فارسی زبان ہماری دینی شیعہ کی دینی زبان، السلام علیکم، فارسی زبان ہماری دینی زبان تھی یا عربی تھی؟ لیکن آج جتنی تحقیقات آ رہی ہیں آپ دیکھیں اس کا بیلنس بہت بدل چکا ہے۔ کیوں بدلا ہے؟ بیلنس کیوں بدلا؟ اس لیے کہ اب مرجعیت علمی جو قلم کی مرجعیت ہے وہ فارسی زبان میں آ گئی، تو اب حد اقل یہ ہے کہ 50-50 ہے، یعنی اگر انسان کو فارسی پر عبور نہ ہو تو اس کو تشیع کے جدید نظریات میں آدھے نظریات کا کم از کم پتہ نہیں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں مرجعیت علمی، اور یہ قلم کے بغیر نہیں آتی۔ جن لوگوں کے پاس قلم ہے وہی مرجعیت علمی، وہ لکھتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ قلم مولد ہے، قلم پروڈکٹیو ہے، پروڈکٹ کرتی ہے، تولید کرتی ہے، پیداوار ایجاد کرتی ہے، علمی چیزیں دیتی ہے، دوسرے اس کو مصرف کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں۔ تو یہ چند نکات تھے جو قلم کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے عرض کیے تھے۔